بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کی سیریز کی قسط نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہیں، اور اگر آپ نے اس سے پہلے کی اقساط نہیں دیکھی ہیں تو آئی بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ اس سے پہلے کی اقساط بھی دیکھ سکیں۔ سلطان محمود غزنوی ابھی اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کی تدبیروں سے فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ محرم 391 ہجری میں ان کے پشاور کے عالم کی طرف سے ایک عرضداشت پہنچی۔ یہ عرضداشت پشاور کے حاکم کی طرف سے ایک قاصد لے کر آیا تھا، اور جس میں یہ پیغام سلطان کو پہنچایا گیا کہ پنجاب کا راجہ جے پال ایک عظیم الشان لشکر فراہم کر کے سلطنت غزنوی پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ان دنوں سلطان محمود غزنوی کی تمام تر توجہ بخارا، آذربائیجان اور فارس کی جانب مبذول تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سفاریوں اور ولیمیوں نے کس طرح دربار خلافت پر اپنا تسلط قائم کر کے رعب داب قائم کیا۔ ان کو ترکستان کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ وہ اپنی تمام توجہ اور ہمت اس بات میں صرف کرنا چاہتا تھا کہ ولیمیوں کو، جن کا آفتاب اقبال زوال پذیر ہو چکا تھا اور جو مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے محمود کے خلاف تھے، ہٹا کر خلیفہ کو، جو محمود کا ہم عقیدہ اور ہم مسلک تھا، آزادی دلائے اور دربار خلافت میں اپنا رسوخ قائم کر کے تمام عالم اسلام میں شہرت اور عظمت حاصل کرے۔ یہ کام محمود کے لیے کچھ دشوار بھی نہ تھا۔ وہ یقیناً افغانستان، خراسان، ایران، آذربائیجان، عراق، شام، حجاز، ایشیائے کوچک وغیرہ پر اپنی حکومت اور ستوت قائم کر سکتے تھے، جیسا کہ اس کے بعد سلجوقیوں نے کیا، لیکن راجہ جے پال نے ان کاموں سے ان کی توجہ زبردستی اپنی جانب مبذول کی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ لشکر لے کر ایک ایسے بد عہدی، باغی اور ضدی مزاج دشمن کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوں، جو اس سے پہلے 2 مرتبہ سخت ذلت اٹھانے کے بعد بھی سلطنت غزنی کے رحم اور درگزر سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اب تیسری مرتبہ پھر بلا وجہ حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال کی تیاریوں کا حال محرم 391 میں سنا، لیکن وہ فوراً ہی مقابلے پر روانہ نہ ہوا، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ خبر غلط ثابت ہو جائے۔ انہوں نے اس خبر کو پشاور کے عامل کی بدگمانی اور غیر ضروری احتیاط پر محمول کر کے تحقیق حالات کے لیے اپنے مخبر روانہ کیے۔ وہ اس وقت تک اس خبر کو غلط ہی سمجھتے رہے جب تک ان کے پاس یہ خبر پہنچ گئی کہ راجہ جے پال ایک بہت بڑے اور جرار لشکر کو لے کر لاہور سے دریائے سندھ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اس خبر کی تصدیق کے بعد سلطان محمود چونکے، اور انہوں نے اپنے سارے سالاروں اور امراء کا اجلاس غزنی کے قصر میں طلب کر لیا تھا۔ چنانچہ اس اجلاس میں ابو النجم امیر ایاز بن اسحاق، سلطان محمود غزنوی کا وزیر فضیل بن احمد، بڑے سالاروں میں ارسلان، عبداللہ طائی، احمد نیالگن، عبداللہ کراتگین، التون تاش اور کچھ دوسرے امراء اور سالار شامل تھے۔ جب سب لوگ سلطان کے پاس جمع ہو گئے، تب سلطان نے راجہ جے پال کی لشکر کشی سے متعلق تفصیل کے ساتھ سب کو خبر سنائی، اور یہ خبر سن کر سب نے اس سے اتفاق کیا کہ راجہ جے پال کی راہ روک کر اسے اس کی ان زیادتیوں کی سزا دینی چاہیے، کیونکہ غزنی کی مملکت پر راجہ جے پال کا یہ تیسرا حملہ تھا۔ اس سے پہلے 2 حملے وہ سلطان محمود غزنوی کے باب سبکتگین کے دور میں کر چکا تھا، اور ان دونوں حملوں میں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب سبکتگین کے انتقال کے بعد راجہ جے پال نے یہ خیال کیا تھا کہ سبکتگین کا بیٹا محمود شاید جنگ کا تجربہ نہ رکھتا ہو، لہٰذا ان سے ٹکرا کر نہ صرف یہ کہ اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لیا جائے، بلکہ غزنی کی سلطنت کے وسیع حصوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کی حدود کو مغرب کی طرف خوب پھیلا دیا جائے۔ راجہ جے پال کو اپنی گزشتہ 2 شکستوں کا بڑا غصہ اور غضب تھا، چنانچہ سبکتگین کی وفات نے جے پال کی ہمت میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ اس نے گزشتہ ہزمیتوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے میں کمی نہیں کی، اور اسی لیے وہ کئی سال تک محمود کو غزنی سے باہر بلخ، ہرات اور سیستان کے علاقوں میں مبتلا دیکھ کر اس کے زوال اور انحطاط کا متوقع رہا، اور رات دن عسکری تیاریوں میں مصروف رہ کر اپنے آپ کو خوب طاقتور بناتا رہا۔ جے پال پنجاب جیسے وسیع اور زرخیز علاقے کا راجہ تھا۔ ہندوستان کے راجاؤں میں سب سے بڑا، مشہور اور معزز راجہ تھا۔
اس کو 2 مرتبہ سبکتگین سے شکست کھانے کی سخت ندامت تھی، اور وہ سب سے زیادہ اس بات کا خواہاں تھا کہ کسی طرح کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل ہو جائے اور 2 مرتبہ کی کھائی ہوئی شکست کی تلافی ہو جائے۔ اس کی ہمت اس لیے بھی ترقی کر گئی تھی کہ سبکتگین جیسا تجربہ کار سپہ سالار فوت ہو چکا تھا، اور اب اس کا ناتجربہ کار بیٹا تخت نشین تھا۔ غرض جے پال اس بار ہندوستان کے دور دراز کے راجاؤں سے مدد لیے بغیر ہی محمود غزنوی کی سلطنت کو فتح کر کے ناموری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ 1.5 لاکھ پیادہ اور 300 جنگی ہاتھیوں کو لے کر اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا۔ ادھر سلطان محمود غزنوی بھی اپنے لشکر کے ساتھ پشاور کی طرف روانہ ہوئے۔ پشاور کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قدیم خیمہ زن ہوئے۔ بقول نظام الدین احمد تھروری، جے پال کے لشکر کے سواروں کی تعداد 10,000 تھی، مگر پیدلوں کے لیے لفظ بسیار استعمال کیا گیا ہے اور ہاتھیوں کی تعداد 300 بتائی گئی ہے۔ فرشتہ نے جے پال کے پیدلوں کی تعداد 30,000 بتائی ہے اور سوار 12,000 بتائے ہیں۔ پشاور کے میدان میں جے پال کے لشکر کی تعداد کس قدر تھی اس میں اختلاف ہے، مگر 42,000 سپاہی اور 300 ہاتھیوں سے کم ہرگز نہ تھی۔ محمود کے لشکر کی تعداد سب مورخین 10,000 بتاتے ہیں، جس میں سوار اور پیدل سب شامل تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ راجہ جے پال کے لشکر کی تعداد بیان کرنے میں اختلاف کیوں ہوا؟ اس کا جواب رام چندر تاریخ حالات ہند میں کچھ اس طرح لکھتا ہے۔ اس لڑائی کے بعد محمود نے ان سرحدی قبائل کو سزائیں دیں جن کو راجہ جے پال نے سازش کر کے پہلے سے اپنا شریک بنا لیا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جو لشکر لاہور سے راجہ جے پال کے ساتھ اٹک کی طرف روانہ ہوا وہ صرف 42,000 لشکریوں اور 300 ہاتھیوں پر مشتمل تھا، لیکن دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد سرحدی علاقوں کے جنگجو جن کو انواع و اقسام کے لالچ دیے گئے ہوں گے اس لشکر میں شامل ہونے لگے۔ چنانچہ سلطان محمود جب راجہ جے پال کے مقابل پہنچا تو دشمن کے لشکر کی کثرت اور اپنی قلت سے مطلق مرعوب نہ ہوا۔ اس طرح دونوں لشکریوں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر لیا۔ راجہ جے پال جنگ کی ابتدا کرنے میں تاخیر سے کام لے رہا تھا، اس لیے کہ اسے اپنی پشت کی جانب سے مختلف راجاؤں کی کمک، رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان وافر مل رہا تھا، اور ہر روز اس کے لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس بنا پر وہ چاہتا تھا کہ جنگ کی ابتدا چند دن بعد کی جائے، تاکہ ہندوستان کے مختلف راجاؤں سے اس کو مسلح دستے مل رہے ہیں، اس سے اس کے لشکر کو تو تقویت ہو اور اس کی فتح اور کامیابی یقینی ہو جائے۔ دوسری طرف سلطان محمود بھی اس صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوا تھا۔ چنانچہ اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے لشکر مقرر کیے، اور جس سمت سے راجہ جے پال کو رسد اور کمک ملتی تھی وہاں سلطان محمود غزنوی کے دستوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجہ جے پال کو مختلف سمتوں سے کمک رک گئی اور راجہ جے پال جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جس وقت راجہ کے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایک ہلچل سی برپا تھی، اسی وقت سلطان اپنے لشکر کے آگے دشمن کے لشکر پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ جب راجہ جے پال کے لشکر میں یہ ہلچل برپا ہوئی تب سلطان اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنے لشکر کی طرف منہ کرتے ہوئے قبلہ رخ ہوئے۔ زمین پر سجدہ ریز ہونے کے بعد بڑی عاجزی اور انکساری اور رقت آمیز انداز میں وہ دعا مانگ رہے تھے: اے اللہ، تو ہی کرب کی طویل شب میں اندھی مسافتوں کے بھٹکے ہوئے مسافروں کو امیدوں کی کھنک عطا کرتا ہے۔ اے مالک کل، اس جولان گاہ خیر و شر میں اور میرے سالار اور لشکری گروہ بندی، طبقاتی تفریق، فرقہ پرستی، قبائلی تقسیم سے بالاتر ہو کر تجھے ہی اپنا آقا، تجھے ہی اپنا مالک، تجھے ہی اپنا مشکل کشا سمجھ کر تجھ سے مدد کی استدعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تو اپنی وحدانیت کے صدقے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے دشمن نیکی اور بدی کی امتیاز کو ختم کر کے بقا کے پیمانے ریزہ ریزہ کرنے، ضمیر کی روشنی سے بغاوت کرنے کے لیے ہمارے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں دشمن کے مقابلے میں صداقتوں کا امین،
دیانتوں کا محافظ، شجاعتوں کا پاسباں، ریاضتوں کا نقیب اور عکس نور حق کا ناشر بنا، اور دشمن کے خلاف ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے دربار میں ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ میرے مالک، ہم بڑی عاجزی اور انکساری سے تیرے حضور دست بستہ ہیں۔ ہماری خستگی اور بیچارگی کو جرأت مندی اور شجاعت میں تبدیل کر دے، ہمیں ہمت دے۔ ہمارا وہ دشمن جو ہمارے اوپر چڑھ دوڑنے کو بےتاب ہے، اس کے ارادوں کے ذرے ذرے کو ہم لہو لہان کریں، آتش زنی اور خون ریزی کی بارش کی طرح اس پر وارد ہوں، اور اس کے رگ و پے میں خوف و ہراس اور رنج و غم کے کھلیان کھڑے کرتے چلے جائیں۔ اے اللہ، تو اپنی وحدانیت و رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے صدقے میں دشمن کے مقابلے میں ہمیں کامرانی اور فوزمندی اور کامیابی عطا فرما۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنی نم آلود آنکھیں خشک کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اپنے لشکر پر دوڑائی، پھر ایک غضبناک انتقام بھری نگاہ ان کی راجہ جے پال کے لشکر پر جم گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کی ترتیب کو درست کرنا شروع کیا تھا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو 3 بڑے اور ایک چھوٹے حصے میں تقسیم کیا۔ وسطی حصے میں سلطان خود رہا۔ اپنے دست راست اور برادر نسبتی ایاز بن اسحاق کو اور 2 بڑے اہم سالاروں یعنی عبداللہ اور احمد کو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے مرکز میں رکھا تھا۔ لشکر کے دائیں حصے کی کمانداری بڑے سالاروں میں سے ارسلان، بائیں حصے کی کمانداری عبداللہ طائی، اور جو چھوٹا حصہ تھا اسے اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیا گیا تھا، اور اپنے سالار التون تاش کو لشکر کے اس حصے کا کماندار مقرر کر دیا تھا۔ یہ ساری ترتیب درست کرنے کے بعد سلطان راجہ جے پال کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف راجہ جے پال نے بھی اپنے لشکر کو 4 ہی حصوں میں تقسیم کیا۔ لشکر کا وسطی حصہ راجہ جے پال نے اپنے پاس رکھا، اور اپنے بیٹے انت پال کے علاوہ اپنے بڑے سالار کوی راج کو اس نے اپنے ساتھ مرکزی حصے میں رکھا تھا۔ دائیں حصے کی کمانداری اپنے دوسرے سالار پدم گپت کے سپرد کی، اور بائیں حصے کی کمانداری بھیم چندر کو دی گئی تھی، جبکہ اس کی مدد کے لیے بھالیا کے راجہ بجے رائے کا جو لشکر آیا تھا، اسے بجے رائے کے کماندار رائے ماندیو کے سپرد کیا گیا، اور رائے ماندیو کو راجہ جے پال نے اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے پر ضرب لگانے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے بالکل تیار تھے اور مستعد ہو گئے تھے۔ اس موقع پر راجہ جے پال کی حسین اور خوبصورت بیٹی کوشل دیوی ایک طرف سے اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتی ہوئی اس جگہ آئی جہاں راجہ جے پال اور اس کا بیٹا آنت پال کھڑے تھے۔ کوشل دیوی اس وقت زرق برق جنگی لباس میں ملبوس تھی اور بڑے ماہرانہ انداز میں اپنے گھوڑے کو دوڑا رہی تھی۔ اس کی کمر پر نئی سرخ رنگ کی پیٹی تھی جس میں تلوار اور خنجر تھے، پشت پر تیروں بھرا ترکش تھا، اور گھوڑے کی ذہن کے ساتھ کمان بھی لٹک رہی تھی۔ کوشل دیوی نے باگیں زوردار انداز میں کھینچتے ہوئے گھوڑے کو روکا، جس کے جواب میں گھوڑا بری طرح ہنہناتے ہوئے اور رک گیا۔ اس کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے راجہ جے پال، اس کا بیٹا آنت پال خوشی کا اظہار کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ حتیٰ کہ کوشل دیوی اپنے باپ راجہ جے پال کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اب جب کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے بالکل تیار اور مستعد ہیں اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، تو آپ انفرادی مقابلے کے لیے کوی راج کو میدان میں اتاریں۔ اس پر راجہ جے پال سنجیدہ ہو گیا تھا۔ دھیمے سے لہجے میں کوشل دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کوشل میری بیٹی، تو کوی راج سے محبت بھی کرتی ہے، ساتھ ہی اسے انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں بھیجنے کے لیے بے چین بھی ہے۔ اس موقع پر کوشل دیوی کے چہرے پر خوشگوار اور زہر شکن تبسم نمودار ہوا۔ پھر ایک گہری نگاہ اس نے اپنے بھائی، اس کے بعد اپنے باپ پر ڈالی، پھر کہنے لگی، پتا جی، شاید میری بڑی بہن کاشی کماری اور میری ماں نے آپ کے سامنے میرے جذبات کی صحیح عکاسی نہیں کی۔ اس وقت میرے بھائی بھی میرے سامنے کھڑے ہیں۔
ان کی موجودگی میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں نے کبھی راج کی ذات سے محبت نہیں کی، میں نے تو اس کی تیغ زنی اور جنگی امور میں اس کی اعلیٰ پائے کی ہنرمندی سے محبت کی ہے، اور اس کی اس ہنرمندی کو جس سے میں نے محبت کی ہے، جسے میں نے چاہا ہے، آزمانا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ جنگ کے دوران وہ کیسی ہنرمندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پتا جی، کبھی راج کے ساتھ میرا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اس کی ذات سے محبت کی ہے تو یہ جھوٹ اور فریب ہے۔ میں نے اس کے جنگی ہنر سے محبت کی ہے اور اس کو میں آزمانا چاہتی ہوں۔ کوشل دیوی کی اس گفتگو سے راجا جے پال اور آنند پال دونوں باپ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے گہری سوچوں میں ڈوبے، جبکہ کوشل دیوی چپ چاپ ان دونوں کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار ان کی طرف دیکھتی رہی، یہاں تک کہ راجا جے پال نے اپنے بہترین اور عمدہ سالار کبھی راج کو بلایا، جو 2-3 صفیں پیچھے اپنے لشکریوں کو ہدایت جاری کر رہا تھا۔ راجا جے پال کے بلانے پر وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ راجا جے پال نے اسے مخصوص اشارہ کیا۔ شاید کبھی راج اور راجا پال کے درمیان پہلے سے انفرادی مقابلے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ چنانچہ راجا جے پال کا مخصوص اشارہ پا کر کبھی راج مسکرایا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کی، ڈھال پر بھی گرفت مضبوط کر لی، اپنے سر پر رکھے خود پاؤں اور شانوں کے آہنی خولوں کے علاوہ بازوؤں پر چڑھے ہوئے جوشن پر گہری نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا اور وحشیانہ انداز میں عجیب سی آوازیں نکالتا ہوا دونوں لشکروں کے درمیان گیا۔ وہاں اپنے گھوڑے کو روکا، پھر اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کی طرف منہ کر کے انفرادی مقابلے کے لیے اپنا مد مقابل طلب کیا۔ جس وقت کبھی راج نے اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے انفرادی مقابلے کے لیے للکارا، اس وقت مسلمانوں کے سالار اپنے اپنے حصے کے لشکر کے سامنے مستعد ہو چکے تھے۔ دائیں لشکر کے آگے ارسلان تھا، بائیں طرف عبداللہ طائی تھا، جبکہ وسطی حصے میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ایاز کے علاوہ بڑے سالاروں میں عبداللہ اور احمد موجود تھے۔ کبھی راج کے پکارنے پر عبداللہ اور احمد دونوں کے چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ ایاز اور محمود دونوں ان کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کی، ڈھال پر گرفت مضبوط کی اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کی اجازت سے میں انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترتا ہوں۔ سلطان نے جب مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، تب عبداللہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کے بعد وہ لگاتار تکبیریں بلند کرتا ہوا میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے کل کی قسط کا انتظار کیجیے۔ کل شام 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان اگلی قسط اپلوڈ کی جائے گی۔ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔